بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین قسم کی عورتوں پر روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ناظرین، یہاں تین عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ کبھی نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ ناظرین، روزے کی فرضیت کی تین شرطیں ہیں: اسلام، بالغ ہوش و حواس اور عاقل ہونا، یعنی کہ روزے ایسے تمام مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں جو عاقل ہوں اور بالغ ہوں اور جو اپنے ہوش و حواس میں ہوں، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانہ نہ ہوں۔ ایسے تمام مسلمان عورت مرد پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کی دو شرطیں ہیں: پہلی صحت مند اور تندرست ہونا، دوسری بحکم ہونا، محکم ہونا، یعنی کہ بیماری آدمی اپنی بیمار کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ اگر ایسے شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن اگر نہ رکھیں تو ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں بعد میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں، لیکن یہ تین عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان تین عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر ان عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے عذاب سخت ہوگا۔ نمبر ایک، سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت میں ہو۔ ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، مگر ایسی عورتیں بعد میں قضا کریں، وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھیں۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہو، روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حالت حیض میں عورت روزہ نہیں رکھے گی، اور حیض کی مدت ختم ہو جانے کے بعد اس پر ان دنوں کے روزوں کی قضا واجب ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حالت حیض سے پاک ہونے پر روزوں کا حکم فرماتے، اور اس کے علاوہ روزے کی حالت میں اگر مغرب سے پہلے کسی بھی وقت عورت کو حیض آ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور پاک ہونے کے بعد اس روزے کی قضا رکھنا لازم ہوگا۔ جو عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو اسے کھانا پینا چاہیے، یعنی روزے داروں کی طرح یا روزے داروں کی مشابہت کی وجہ سے تنہائی میں بھی بھوکی پیاسی نہ رہے۔ البتہ اس کے برعکس اگر حائضہ عورت دن کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد پاک ہو گئی تو ان دن کے بقیہ حصہ میں کھانے پینے سے رکا رہنا چاہیے۔ نمبر دو، ناظرین، دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہو۔ عورت کے لیے نفاس کے ایام میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں، البتہ ان ایام کے روزوں کی قضا لازم ہے، نماز کی قضا نہیں۔ نفاس کتنے دن تک شمار ہوگا اور نماز روزے کی کب قضا لازم ہے، اس سلسلے میں تفصیلی درجہ ذیل ہے۔ اگر کسی خاتون کے یہاں پالید ولادت ہوئی اور نفاس کا خون 40 دن مکمل ہونے پر بھی بند نہ ہو تو اس صورت میں 40 دن تو نفاس کے شمار ہوں گے اور اس سے زائد ایام استحاضہ کے شمار ہوں گے۔ غسل کے بعد ان ایام کی ہر نماز کے وقت کے لیے استنجا کرنے کے بعد باوضو ہو کر نماز ادا کرنا لازم ہوگا، اور استحاضہ کے دوران عورت روزہ بھی رکھے گی۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں اگر مغرب سے پہلے کسی بھی وقت عورت کو حیض آ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور پاک ہونے کے بعد اس روزے کی قضا رکھنا لازم ہوگا۔ جو عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو اسے کھانا پینا ہے، یعنی روزہ داروں کی مشابہت کی وجہ سے تنہائی میں بھوکی و پیاسی نہ رہے۔ البتہ اس کے برعکس اگر حائضہ عورت دن کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد پاک ہو گئی
تو اب دن کے بقیہ حصے میں کھانے پینے سے رکا رہنا چاہیے۔ نمبر 2 ناظرین، دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہو۔ عورت کے لیے نفاس کے ایام نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں، البتہ ان ایام کے روزوں کی قضا لازم ہے، نماز کی قضا نہیں۔ نفاس کتنے دن تک شمار ہوگا اور نماز روزے کی کب قضا لازم ہے، اس سلسلے میں تفصیلی درجہ ذیل ہم بتائیں گے۔ اگر کسی خاتون کی یہاں پہلی ولادت ہو اور نفاس کا خون 40 دن تک مکمل ہونے پر بھی بند نہ ہو تو صورت میں 40 دن تو نفاس کے شمار ہوں گے اور اسے زائد ایام استحاضہ کے شمار ہوں گے۔ غسل کے بعد ان ایام کی ہر نماز کے وقت کے لیے استنجا کرنے کے بعد باوضو ہو کر نماز ادا کرنا لازم ہوگا، اور استحاضہ کے دوران عورت روزہ بھی رکھے گی۔ اور اگر نفاس کا خون 40 دن سے بڑھ جائے اور اس عورت کے یہاں پہلے بھی بچے کی ولادت ہوئی تو اس صورت میں اس سے پہلے بچے کی پیدائش کے موقع پر جتنے دن خون آنے کی عادت ہے اتنے دن کا خون نفاس شمار ہوگا اور باقی بیماری کا خون شمار ہوگا۔ ان باقی دنوں میں رہ گئی نمازوں کی بھی قضا کرنی ہوگی اور روزے جو چھوٹ گئے ہیں وہ بھی رکھنے ہوں گے، اور اگر خون 40 دن کے اندر اندر بند ہو جاتا ہے تو مکمل ایام نفاس کے شمار ہوں گے۔ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھیں گی اور نماز بھی ادا نہیں کرے گی، تاہم روزوں کے بعد قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 3 ناظرین، تیسری عورت ہے حاملہ۔ ناظرین، ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے، لیکن ایسی عورتوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یعنی کہ حمل والی اور اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں پر حکم ہے کہ وہ نماز کو نہ چھوڑیں، لیکن روزے کو قضا کر سکتی ہیں، روزہ چھوڑ سکتی ہیں، ان کو چھوڑنے کا حکم ہے۔